چودھری پرویز الہی عمران خان کو شٹ اپ کال دینے کے بعد کچھ وقت کے لیے میڈیا کے ہیرو تو بن گئے، لیکن اس سے کچھ حقائق تبدیل نہیں ہوئے۔ ادھر سے انہوں نے عمران خان کو شٹ اپ کال دی، جنرل باجوہ کا دفاع کیا اور عمران خان کو موشن کش قرار دیا۔ دوسری طرف ان کے بیٹے مونس الہی بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے، زمان پاک کا یاترا کیا اور اس کے بعد ٹویٹ جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا اتحاد عمران خان کے ساتھ چلتا رہے گا اور نون لیگ اپنا ماتم جاری رکھے۔ حالات کیوں تبدیل نہیں ہوں گے؟ آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ مونس الہی کیوں لیگ کی دھڑے کی اور حلقے کی سیاست بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب پاکستان میں جو ریاستی اداروں کی سیاست ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے وہ ایک حقیقی پرماننٹ نمائندہ ہیں۔ ظاہر ہے جب انہوں نے انٹرویو دیا تو اس کے اندر بہت ساری باتیں انہوں نے کی، اور باتیں پرویز الہی صاحب ویسے نہیں کرتے۔ اے آر وائی کے اوپر یہ انٹرویو ویسے ہی نہیں ہو جاتا۔ پرویز الہی صاحب کے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، لیکن مخصوص پلیٹ فارم سے مخصوص باتیں کروانے والے جو انٹرویوز ہوتے ہیں اب مارکیٹ میں ان کے پیچھے جو سٹوریاں ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے اس انٹرویو کے ذریعے اپنے آپ کو ریاست کی سیاست کا مستقل نمائندہ قرار دیا، ساتھ یہ بھی بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ کس طرح پنڈی میں ایک اہم شخصیت، اور نہ جانے ہم اس اہم شخصیت کا نام کیوں نہیں لیتے، یہ پردہ نشین تو ہے نہیں، نہ ہی یہ کوئی ایسے پیر ہیں جو غائب رہتے ہوں، یہ لوگ ہیں جن کے پاس آفیشیل عہدے ہیں، یہ ٹیکس پیئر کے جو ریسورسز ہیں اس کے ذریعے ریاست کے کام سر انجام دیتے ہیں، ان کے نام ہیں، تصویریں چھپتی ہیں، تو نام لینا چاہیے۔ تو یا تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ملے ہوں گے یا پھر وہ آرمی چیف کے ساتھ ملے ہوں گے۔ اگر ان دونوں اشخاص سے نہیں ملے تو کسی تیسرے شخص سے ملے ہوں گے جس کا کوئی نام ہوگا یا عہدہ ہوگا، لیکن ہم یہی کہنا گوارا کرتے ہیں فی الحال، یہ اتنی ہی ہم میں جسارت ہے کہ کسی اہم شخصیت سے ملے۔ تو جس اہم شخصیت سے ملے اس اہم شخصیت سے ملاقات کا کچھ انہوں نے حال اور احوال بھی بیان کیا، اور وہاں سے جو پیغام اٹھا کے لے کے آئے وہ بھی انہوں نے بتایا۔ اچھا جی صاحب، آپ نے ایک شارٹ ٹرپ کیا راول پنڈی کا یہ فیصلے سے پہلے، ایک دن پہلے، اس کے اوپر بھی کافی جو ہے خبریں دعوے کیے گئے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہیں؟ اس کے حوالے سے دیکھیں، جو ایگزسٹنگ ریالٹیز ہیں اس حوالے سے ہمارا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹا اسٹیبلشمنٹ سے۔ بالکل صحیح۔ اور باقی تو لڑائیاں لڑتے ہیں ہم، کچھ چیزیں ان کی سہ بھی لیتے ہیں اور کچھ محبت سے ٹال بھی دیتے ہیں، اور کچھ کوشش سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ زیادہ میں سمجھتا ہوں ہم پولیٹیشین سے وہ زیادہ سمجھدار ہیں، اور ان کے اندر کیا کہتے ہیں جگرا بھی زیادہ ہے، ٹریننگ ہے شاید ان کی۔ تو خان صاحب کو آ کے سب سے پہلے مونس نے انفارم کیا یہ بات، بالکل صحیح۔ اور پھر کل میٹنگ شروع ہونے سے پہلے، یہ سمجھے توڑنے سے پہلے پھر ان کو ہم نے وہ چیزیں بتائیں کہ جس کا نقصان ہو سکتا ہے، ایک ایک چیز ہم نے کوئی نہیں چھپائی، اور ان کو کہا تھا کہ جی ہم نے خان صاحب کو ایک ایک چیز بتانی ہے۔ اب اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی جڑیں کہاں پر ہیں۔ اور صرف پرویز الہی نہیں ہیں، عمران خان جو ان کے اتحادی ہیں پنجاب کے اندر، وہ بھی انہی جڑوں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے سمجھتے ہیں کہ خود کو ایک نیا اور طاقتور تناور آزاد درخت بن گئے ہیں، لہٰذا ان کو ان جڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جھگڑا کھڑا ہوا ہے۔ تو مونس الہی بہرحال عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ذریعے وہ 10 15 20 ہزار ووٹ آرام سے مختلف حلقوں میں ڈلوا سکتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب پنڈی کے ساتھ جڑے رہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پنڈی کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ان کی عافیت ہے۔ اگر کبھی اس کے درمیان کہیں کلیش آیا تو فیصلہ کیا چیز کرے گی؟ نہ پرویز الہی کریں گے نہ مونس الہی کریں گے، جو عمران خان کے ساتھ عدالتوں کے ذریعے مقدمات فیصلہ کریں گے، کیو لیگ کی سیاست اسی طرف جائے گی۔ پرویز الہی صاحب کی کیلکولیشن بڑی کائیاں ہے، واضح ہے، اس کے اندر آپ کو بہت ہی بیسک سیاسی دانشمندی نظر آتی ہے کہ عمران خان اگر اگلے 4-5 ہفتے کے اندر کسی کیس کے ہاتھوں پٹ جاتے ہیں، ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو ان کی طرف سے جو دباؤ پرویز الہی صاحب فیل کر رہے ہیں وہ دباؤ کم ہو جائے گا، اور جو ان کو نیا اور فریش مینڈیٹ
پنڈی میں اہم شخصیت نے دیا ہے اس مینڈیٹ کو وہ استعمال کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو مونس الہی صاحب کارگر ثابت ہوں گے اور عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے۔ تو وہ دونوں گھر آرام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن اس سے حالات تبدیل نہیں ہوں گے، کیونکہ چاہے پنڈی ہو، چاہے پرویز الہی ہو، چاہے مونس الہی ہو، ان کا جو آڈینس ہے، سیاسی آڈینس یعنی عمران خان، وہ کسی طور اپنے اعتبار بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا رہا وہ پرویز الہی نے اب خود واضح انداز سے بتا دیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح جنرل قمر باجوہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو فیور کیا کرتے تھے، ان پر احسان کیا کرتے تھے، کیسے وہ ان کا کام کیا کرتے تھے، ایک کام نہیں کرتے تھے، تمام کام کرتے تھے، خارجہ پالیسی چلاتے تھے، دفاعی پالیسی چلاتے تھے، معیشت چلاتے تھے۔ اور پرویز الہی صاحب کے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بھی واضح ہو گیا کہ نیب کون چلاتا تھا، عمران خان کے بہاف کے اوپر جنرل فیض نیب چلاتے تھے۔ تو جو اپوزیشن کو دھر رگڑا دینے کی پالیسی ہے وہ عمران خان جنرل فیض کے ذریعے کنڈکٹ کرواتے تھے، اور عمران خان کو پاور میں سسٹین کرنے کا جو نظام تھا وہ جنرل باجوہ چلا رہے تھے۔ تو ایک طرح سے ایک پیج کی ڈیفینیشن آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان بڑا واضح آپ کو اب نظر آتا ہے جو کے پی کے حالات ہیں۔ اگر آپ عمران خان کے ان ٹویٹس کو دیکھیں اور اسد قیصر کے اس ٹویٹ کو دیکھیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ میں نقطہ کیا بیان کر رہا ہوں۔ یہ تمام لوگ 9 سال سے کے پی کے اندر طاقت میں موجود ہیں۔ کے پی میں اپوزیشن نام کی نہیں ہے، وہاں پر احتساب نام کا نہیں ہے۔ یہ نظام کو سر کے بل کھڑا کر دیں، اس کو کان پکڑوا دیں، اس کو دیوار پر ٹانگ دیں، اس کو اپنے گھر کے باندی کی طور پہ استعمال کریں، ان سے کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ 9 سال سے یہ طاقت میں ہے۔ اگر کسی جگہ پر حلقے کی سیاست کرنی ہے تو کہتے ہیں کھمبا بھی کھڑا کر دیں تو اس کو پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ ڈال دیں گے۔ تو ان کی سیاسی طور پر وقت اور حیثیت اور طاقت اتنی ہے اس صوبے کے اندر۔ اس صوبے کے اندر بدترین حالات ہیں 2 اضلاع کے اندر، کل کے واقعات نے اس کو ثابت کیا۔ بنو کے اندر واقعہ ہوا، لکی مروت کے اندر واقعہ ہوا۔ اس کے اوپر رد عمل کیا ہے؟ اس کے اوپر رد عمل یہ ہے کہ یہ تو ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے، ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اسد قیصر صاحب اس بات کا جواب نہیں دیتے کہ ان کا چیف منسٹر صوبے کا بدترین حالات کے اندر زمان پارک کے اندر بیٹھا ہوا پنجاب کی حکومت کو گرانے اور اپنی حکومت کو گرانے کا اہتمام کر رہا ہے اور مرکز میں بھونچال لانے کا اہتمام کر رہا ہے، جب اس کے اپنے صوبے کے لوگ جو ہیں وہ بدترین دہشت گردی کے واقعات کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسد قیصر صاحب کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس وجہ سے سروکار نہیں ہے کہ عمران خان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور عمران خان کو اس سے کیوں سروکار نہیں ہے؟ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پچھلے ایک پیج کے تمام جو زاویے تھے انہوں نے کس قسم کی ثقافت کو جنم دیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت ثقافت ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو ہمارا تمام کام کرنا چاہیے، ریاست کو ہمیں الیکشنز جتوانے چاہیے، ریاست کو خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی، معاشی پالیسی، احتساب کی پالیسی چلانی چاہیے، اور ہمیں صرف طاقت کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور اس کلچر کو نرچر کرنے میں، اس کلچر کو بنانے میں جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا کلیدی ہاتھ ہے۔ انہوں نے اپنے مفادات کو پریزرو کرتے ہوئے عمران خان ان کی جماعت کو ایک ایسا بچہ بنا دیا ہے جو ماں باپ کے گھر سے کھاتا ہے، جو ماں باپ کے وسائل کو استعمال کرتا ہے، جو ماں باپ کے گھر کے اندر ان کی بنائی ہوئی چارپائیوں کے اوپر لیٹا رہتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو گھر سے باہر نکل کر اپنا کام کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ پھر ماں باپ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میرا تو یہ کام نہیں ہے، یہ بھی کام آپ نے مجھے کر کے دینا ہے۔ تو چاہے پرویز الہی کی طرف سے تنبیہ ہو، چاہے مونس الہی کی طرف سے خوشامد ہو، چاہے نئی فوج کی انتظامیہ اور قیادت کی طرف سے عمران خان کو پیغامات دیے جا رہے ہوں، عمران خان ان کی جماعت کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کا ایک کلچر بن گیا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ صوبہ چلانے کی ذمہ داری ہے، نہ معیشت کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، نہ ہم نے کبھی اپنی غلطی ماننی ہے، ہم نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم طاقت میں نہیں ہیں تو ہم آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ صوبے کے اندر جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ملکی حالات کا ایک عکس ہے۔ عمران خان ان کی جماعت کبھی بھی اپنی ذمہ داری کسی معاملے کے اندر قبول نہیں کرے گی۔ عمران خان ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کسی صورت میں اپنی غلطی نہیں مانیں گے، ہمیشہ دوسروں کے اوپر تکیہ کریں گے، اور جب تکیہ ان کے سر کے نیچے سے کھینچ لیا جائے گا تو دوسروں کے اوپر غلاظت کے انبار اڈھیلیں گے۔ یہ ہے 1 پیج کی فلسفی کا نتیجہ جس نے اس ملک کو مکمل طور پر یرغمال بنایا ہوا ہے۔